بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا فمرتن۔ آج کا میرا موضوع ہے، ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کہا، ایک قریشیو خوشی مناؤ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کی رات کا واقعہ ہے۔ میرے عزیز، سوچو رات کیسی ہوگی جب کائنات کی تقدیر بدلنے والی تھی، آسمان کے تارے جگمگا رہے تھے، زمین کے ذرے مسکرا رہے تھے، ملائکہ خوشی سے جھوم رہے تھے، آسمان سے زمین پر ملائکہ کا آنا جانا لگا ہوا تھا، تمام انبیاء کرام اجمعین مبارکباد دے رہے تھے، غرض زمین و آسمان ہر ذرہ خوشی سے جھوم رہا تھا، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں، اس رات کا واقعہ جس رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ حدیث شاید ہی کسی نے سنائی ہوگی اور آپ نے سنی ہوگی۔ یہ حدیث مستند حدیث ہے، المستدرک کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 759 اور 760 ہے، اور حدیث نمبر ہے 4177۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک یہودی مکہ میں تجارتی غرض سے رہا کرتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس نے قریش کی مجلس میں کہا، ایک قریشیو، تم میں سے کسی کے ہاں آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اس نے کہا، اللہ اکبر، بہرحال ایک موقع تم ضائع کر بیٹھے ہو، لیکن اب میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اس کو یاد کر لو۔ اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے جس میں گھنے لمبے بال ہیں جیسے گھوڑے کی کلگی ہوتی ہے۔ وہ 2 راتیں دودھ نہیں پئیں گے کیونکہ ایک جن اپنی 2 انگلیاں ان کے منہ میں ڈال رکھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتے۔ لوگ اس مسجد سے نکلے تو اس یہودی کی گفتگو جو اس نے خبر سنائی اس پر بہت حیران ہو رہے تھے۔ جب یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے تو سب نے اپنے گھر والوں کو خبر سنائی۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے۔ پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے ملے اور بولے، کیا تم نے یہودی کی بات سنی ہے؟ کہا، تمہیں اس نومولود کی ولادت کا پتہ چلا ہے؟ یہ سب لوگ یہودی کے پاس آئے، اس کو بتایا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، مجھے بھی وہاں لے چلو، میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ اس کو ہمراہ لے کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ حضرت بی بی آمنہ سے کہا، یہ بچہ ہمیں دکھائیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے آپ کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا تو اس نے مہر نبوت کی زیارت کر لی، تو یہودی غش کھا کر گر گیا۔ جب اس افاقہ ہوا تو لوگوں نے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، تجھے کیا ہوا؟ اس نے خدا کی قسم، بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نبوت جاتی رہی۔ ایک قریشیو، تم پر کرم ہو گیا، تم خوشیاں بناؤ، خدا کی قسم وہ تمہیں ایسا غلبہ دلائیں گے جس کی خبر مشرق سے مغرب تک جائیں گے۔ اس دن یہودی کی گفتگو سننے والوں میں یہ لوگ بھی شامل تھے، حشاب بن ولید بن مغیرہ، مسافر بن ابی عمرہ، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، اس وقت عتبہ بن ربیعہ بن عبد مناف اور قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے۔ یہ مستند حدیث ہے، یہ مستند حدیث ہے، اور اس کے آگے لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اسے نقل نہیں کیا۔ اب اسے نقل نہیں کیا، ان کی کیا وجہ ہوگی، لیکن یہ مستند حدیث ہے، اس کو سب مانتے ہیں۔ تو اس حدیث کو ایک یہودی قریش سے کہہ رہا ہے کہ قریشیو، خوشی مناؤ، خدا کی قسم بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نبوت جاتی رہی۔ ایک قریشیو، تم پہ کرم ہو گیا، تم خوشیاں مناؤ، خدا کی قسم وہ تمہیں ایسا غلبہ دلائیں گے جس کی خبریں مشرق سے مغرب تک جائیں گی۔ سبحان اللہ، ذرا غور کرو، وہ قریش جو ابھی ایمان بھی نہیں لائے تھے ان کو کہا گیا خوشی مناؤ۔ تو سوچو، ہم جو اس نبی کے ماننے والے اور خوش نصیب امتی ہیں، ہمیں خوشی منانی نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں شکر کے آنسو نہیں بہانے چاہیے؟ کیا اپنے گھروں کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
نہیں بھر دینا چاہیے۔ افسوس آج لوگ میلاد منانا کہتے ہیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ ارے ذرا سوچو، جب ایک یہودی بھی کہہ رہا ہے خوشی مناؤ، جب ایمان لانے والوں میں خوشی کی دعوت دی جا رہی ہے، تو ہم امتی کیوں نہ خوشی منائیں؟ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو امتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمیں تو اللہ سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ شیطان یہ بات کہلاتا ہے کہ یہ شرک اور بدعت ہے، اور شیطان ہی کہلاتا ہے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے۔ ان سے پوچھتا ہوں سالگرہ منانا کہاں لکھا ہے؟ شادی ولیمہ بڑے بڑے حالوں میں منانا کہاں لکھا ہے؟ کیا کہ کئی قسم کے کھانا کھلانا کہاں لکھا ہے؟ مایوں اور مہندی کی رسم منانا کہاں لکھا ہے؟ بچے کی پیدائش میں مٹھائی بانٹنا کہاں لکھا ہے؟ سالگرہ پہ کیک کاٹنا کہاں لکھا ہے؟ جشن یوم آزادی منانا کہاں لکھا ہے؟ ایک مفتی ہیں وہ کہتے ہیں یوم آزادی تو مناتے ہیں لیکن میلاد نہیں مناتے، کیوں؟ تو کہتے ہیں آزادی کا دن منانا دین نہیں، اور ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا دین ہے، اس لیے بدعت ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں آزادی کا دن منانا کیسے دین نہیں؟ بالکل دین ہے، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کا دن نہیں منایا۔ دوسری بات یہ کہ ہر وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہیں کیا وہ سب دین ہے۔ معلوم نہیں کیسے مفتی ہیں اتنا بغض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہے۔ آپ کو اللہ نے امت کی رسول پیدا کیا، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اگر آپ ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کے گھر میں پیدا کرتا تو پھر آپ کافر ہوتے۔ کافر بھی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت نہیں مناتے، وہ کیسے منائیں گے؟ وہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں کافروں کے گھر میں، ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ ہمیں تو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن کس ماہ میں پیدا ہوئے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مذہب عیسائی کو دیکھ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں، سب مناتے ہیں، عیسائی مناتے ہیں، سارے فرقے مناتے ہیں، ان کے بھی سارے فرقے ہیں مناتے ہیں، اور ایک دن پہ اتفاق کرتے ہیں، حالانکہ کوئی مسند حدیث نہیں، کوئی مسند واقعہ پتہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ وہ تو اللہ کا شکر مناتے ہیں کہ ہم کیسے سارے فرقے مناتے ہیں، ایک دن پہ اتفاق ہے، وہ تو اللہ کا شکر مناتے ہیں۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ خود تو نہیں مناتے اور منانے والوں کو شرک و بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ قبر میں نہیں جانا، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا شکل دکھاؤ گے؟ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ہم تو جشن ولادت جوش و خروش سے مناتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں۔ تو قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشیاں مناؤ، وہ ان سب سے دھن و دولت سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب نکلتا ہے کہ دھن و دولت ملنے پہ خوشی مناتے ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل پہ خوشی مناؤ۔ حضرت ابن عباس نے تفسیر میں لکھا ہے فضل قرآن ہے اور رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ہم اللہ کے حکم پر ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کیوں نہ منائیں؟ شیطان اور اس کے چیلے اس دن بھی رویا تھا جس دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آج بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی منانے پر روتا ہے، کیوں نہ اس کو مزید رلائیں، خوشی منا کے، درود و سلام کے تحفے بیٹھ کے، مجلس محفلیں منا کے اس کو پھر رلائیں۔ آؤ میرے عزیزو، ہم سب مل کر دل کی گہراؤں سے خوشی منائیں، اپنے گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن کریں، اپنی زبان کو درود و سلام سے معطر کریں، کیونکہ سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق دے، ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق فرمائے، ہمیں ان کے راہ سے بچا چلا دن پہ تیرا نام، ان کے راہ سے بچا دن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل ذرۃ میں آتا الف مرت۔